فیض صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہ بتائیں آپ غزہ امن معاہدے کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، آپ کے پروگرام پہ آپ نے مدعو کیا، نوازش. دیکھیے، ہم سب کا جو پوری دنیا کا غالباً ایک سب سے پہلے جو مقصد تھا، مطمع نظر یہ تھا کہ جو وہاں پر غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے معصوم لوگوں کا، بچوں کا، خواتین، بزرگ، اور تمام جو انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا تھا، اس کو کسی نہ کسی طرح سے فوری طور پر روکا جائے. اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ مقصد فوری طور پر حاصل ہو گیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ آج پھر کچھ وہاں پر کچھ جھڑپیں ضرور ہوئی ہیں، کچھ اور لوگوں کو اسرائیل نے وہاں پر شہید کیا ہے. تو آپ آلریڈی تھوڑے سے کریکس دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بڑے پیمانے پر جو سلاٹر، جو قتل عام، جو جینوسائیڈ جاری تھا غزہ کے مظلوم اور معصوم عوام کا، وہ آپ نے رکا ہوا دیکھ لیا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے. اچھا، اس کے بعد اب آئیے کہ دیکھیے، یہ پہلا فیز تھا. یہ ابھی پہلے فیز کی بھی ہم کو پوری طرح کی جو تفصیلات ہیں وہ معلوم جی نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ تمام لیڈران نے، یعنی اس میں خصوصاً مغربی ممالک کی تمام بڑی طاقتیں شامل تھیں، وہاں پر پہنچیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سربراہی میں آپ نے دیکھا کہ وہ سب نے اس کو ایک اپنا کمٹمنٹ شو کیا. اب آگے آنے والے فیزز میں کیا ہوتا ہے اور کیا وہ تفصیلات طے پاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال ہمیں ابھی نہیں معلوم. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ آئیڈیل سچویشن ہوگی. وہ جو مسائل ہیں وہاں پر، وہ ٹھیک ہے. جو بیسک آئیڈیالوجیز ہیں، دیکھیے دونوں طرف کے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجیز پر ابھی بھی قائم ہیں. اچھا اور جی، لگتا ہے اچھا فیض رحمان آنے صاحب والے یہ دنوں میں بتائیں کہ غزہ میں ہونے والے مظالم کے نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ چونکہ نیتن یاہو پہ اسرائیل کے اندر اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم، اور آنے والے دنوں میں یہ جنگ بندی کب تک قائم رہے گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، آپ نے بہت اچھا سوال ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کا جو پہلا حصہ ہے سوال کا، کہ ان کے جو نقصانات جو ہوئے ہیں، بڑے عظیم نقصانات، ان کی تلافی کون کرے گا؟ تو اس میں صدر ٹرمپ نے جو ایک بات کی ہے کہ وہاں کے اپنے جو مڈل ایسٹ کی جو پاورز ہیں، جو امیر ترین ممالک ہیں، وہ مل کر اس کو پورا کریں گے. یہ ان کی توقع اور ان کا اعلان تھا ایکچولی. اور امید یہی ہے کہ وہاں کم از کم جو ہے زندگی دوبارہ بحال کرنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. وہ ظاہر ہے کہ ری بلڈنگ اتنا آسان نہیں ہے. جس اندازے کی اور جس لیول کی اور جس سطح کی وہاں تباہی ہوئی ہے، وہ ناقابل فہم بیسکلی تباہی ہے. تو اس کو کیسے تلافی ممکن ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی آسانی سے تلافی کر سکیں گے. لیکن عرب ممالک، مسلم ممالک اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اب غزہ کے عوام کو ریلیف دیا جائے. اچھا، اب آپ آئیے دوسرا جو حصہ ہے آپ کا. دیکھیے، اسرائیل کے اندر جو انتہا پسند ہیں اور جس کا جو سرغنہ نیتن یاہو ہے، اس گروپ کا جو یقین ہے یا جو ان کا جو بلیف سسٹم ہے، اس میں وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام جو آس پاس کے جو ایریاز ہیں وہ ایک ہڑپ کر کے اپنی ایک گریٹر اسرائیل، ایک ریاست کو مزید بڑھایا جائے اور اس کو قائم کیا جائے. اچھا دیکھیے، دوسری طرف جو ظاہر ہے کہ فلسطین کی طرف اور پھر کافی حد تک دنیا میں جو جی مسلمانوں کی جو بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل کو قائم نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک کوٹ ان کوٹ وہ ایک اچھا، ناجائز ریاست ہے. ناجائز تو ریاست ہے، یہ بالکل دونوں. سے. اچھا یہ بتائیں فیض رحمان صاحب، پاکستان کا کردار خطے میں بنیاد مرصوص کے بعد مضبوط اور نکھر کے سامنے آیا ہے، اس پہ شارٹ کمنٹ کر دیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کا اس وقت جو ستارہ ہے عالمی سطح پر، وہ عروج پر ہے. اور ہم اپنی تمام تر نالائقیوں اور اپنی تمام تر جو ہمارے مسائل ہیں، ان سب کے باوجود اس قابل ہوئے ہیں. خصوصاً جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو جنگ ہوئی تھی بھارت اور پاکستان کی، اور جس میں پاکستان نے جس طرح سے پرفارم کیا ہے، ہماری فوج نے، ہمارے جوانوں نے، اور جو فتح حاصل کی ہے اتنے چھوٹے سے مختصر سے عرصے میں، تو وہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ تو اب جو دنیا کی جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، جنہوں نے اپنے سیٹلائٹ سے، اپنی ٹیکنالوجی سے اس پوری جنگ کی ایک ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہے،
اور جو وہ تمام تفصیلات جانتے ہیں. اب بھارت چاہے جتنا چاہے اس کو چھپائے اور جتنا اپنے بیانات بدلتے ہوئے بیانات دنیا کے سامنے لاتا رہے، مودی صاحب جتنا منہ چھپاتے پھریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو دنیا جانتی ہے اس وقت، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ طیارے گرنے کی بار بار جو ذکر ہے، بار بار اس بات کا اعادہ کرنا اور دنیا کے سامنے ورلڈ اسٹیج پہ بار بار یہ کہنا کہ میں نے وہ جنگ رکائی ہے، چونکہ 7 طیارے گر چکے تھے. اور اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کتنے فوجی بھارت کے اس میں مارے گئے، غالباً 250 سے 300 کی انہوں نے ایک فگر بھی دی ہے صدر ٹرمپ نے.